ویسے تو وفاقی حکومت بار بار یہ دعوے کر رہی ہے کہ ملک بہت اچھی سمت میں جا رہا ہے اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستمبر کا تجارتی خسارہ 3.34 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے۔ ایکسپورٹس میں پچھلے ماہ کے مقابلے میں 12% کمی آ چکی ہے، امپورٹ میں 14% اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے 5.6%۔ ایف بی آر نے 1380 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے، اس کے مقابلے میں 152 ارب روپے کمی کے ساتھ صرف 1228 ارب روپے اکٹھے کیے جا سکے ہیں۔ پہلی سہ ماہی میں ایف بی آر آلریڈی 198 ارب روپے کے خسارے کے ساتھ ہے، اور جو ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہے اس نے اس سال ترقی کی شرح 3% کا ٹارگٹ رکھا، اور انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ٹیکس ٹارگٹ میں کمی آئے گی، یعنی اگر فار ایگزامپل پاکستان نے 1000 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ اکٹھا کیا تھا تو ان کے کہنے کے مطابق یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ بینک نے گروتھ ماڈل پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، قرض میں 13% اضافہ ہو چکا ہے اور ٹوٹل قرض پاکستان کا 94,197 ارب روپے ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ 7,100 ارب روپے کا ہو چکا ہے، اور اب ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ 68% سے بڑھ کر 70% ہو چکا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں، اس میں سے آپ 70 روپے قرض میں واپس کر دیتے ہیں، تو یہ اصل میں ہے ہمارے پاکستان کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو۔ سرمایہ کاری میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور اس بار صرف 363 ملین ڈالر کی ٹوٹل سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ سال اس مہینے میں جو سرمایہ کاری ہوئی تھی اس سے 22% کم ہے۔ یہ دعوے بار بار کیے جا رہے ہیں کہ عرب ممالک سے ڈالرز کی بارش ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف دعوے ہی ہیں۔ عرب ممالک نے $1 کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں نہیں کی، اور نہ ہی وہاں سے کوئی $1 آیا ہے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی ہے، اس نے بھی اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان میں 7,000 نوکرز کو، یعنی کہ اپنے ملازموں کو بھی نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ حالانکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے بڑا ملک ہے۔